جدید میں سے لوکا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور 14ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے آج آخری فصح کی بات کریں گے۔ یسوع نے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھایا، 22ویں باب کی 14ویں آیت آئیے مل کر سمجھ کر اسے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب وقت ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی۔ کیا تھی؟ یہ لفظ ذرا پکڑ کے رکھنا ہے۔ یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بڑی آرزو تھی۔ کیوں؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا۔ کیا نہ کروں گا؟ جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے اسی طرح روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہم بائبل مقدس میں سے جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا، چاروں اناجیل میں خداوند یسوع کی زندگی کے آخری ہفتے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ کس کو؟ آخری ہفتے کو۔ اتنی زیادہ جو ڈیٹیل تھی یسوع کی سٹارٹ میں نہیں لکھی گئی۔ بتایا گیا وہ یروشلم گیا، لیکن جب آخری ہفتہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس چاہتا تھا کہ ان کے نجات کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو سنجیدہ لیا جائے۔ کیا لیا جائے؟ اور یہ جب یہ ویک جو تھا، ہم نے خدا کے حضور میں بڑا زبردست طریقے سے پام سنڈے کو سیلیبریٹ کیا، یروشلم کے شاہانہ داخلے کو سیلیبریٹ کیا۔ تو اس کی جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح اتوار والے دن جو تھے وہ یروشلم میں گئے۔ کیا کب گئے؟ سوار والے دن یسوع پھر دوبارہ یروشلم میں گئے۔ کیا ہوئے؟ اور یسوع نے کیا کیا؟ ہیکل کی صفائی کی۔ کیا کی؟ اور جتنے غیر قوموں کے ہاتھے میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو نکال دیا، کیونکہ ہیکل میں جو ہدیہ ڈالا جاتا تھا وہ کیسر کی تصویر والا نہیں ڈالا جاتا، اس لیے منی چینجر بیٹھے ہوئے تھے، وپاری بیٹھے ہوئے تھے جو قربانیوں کا سودا کرتے تھے، اور بڑے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اس کام کے اندر تھے۔ پھر سوار والے دن یسوع مسیح جب گئے تو درخت انجیر کے درخت پر یسوع نے کہا وہ سوکھ گیا۔ منگل والا دن یسوع نے پورا یروشلم میں گزارا۔ کیا کیا؟ زیادہ تمثیلیں یسوع نے یروشلم میں کہیں، بڑی لمبی ڈیٹیل ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بدھ والے دن جو ہے یسوع نے کلام نہیں بتاتا کہ یسوع کہاں پر تھے، یعنی جب یسوع یروشلم میں رات نہیں رہے، کیونکہ یسوع کا یروشلم میں جانا بھی اس بات کی علامت تھی کہ یسوع مسیح فصح کا بڑھا ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، یسوع کا، کیونکہ جو فصح کا بڑا ہوتا تھا وہ 4 دن جو تھا وہ چیک کیا جاتا تھا۔ کتنے؟ خدا نے کہا تھا 10ویں تاریخ کو لینا اور 14ویں کو سے ذبح کرنا، قربان کرنا، تاکہ اس کے نقص پتہ لگے۔ یعنی یہ بھی خداوند یسوع کا بار بار یروشلم جانا کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اس کو سمجھے، اس بات کو سمجھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ تو یسوع نے 4 دن تک ہیکل کے اندر، یعنی تصدیق ہو رہی ہے، اور پھر کلام یہ بیان کرتا ہے بدھ والے دن یسوع مسیح نے کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جب جمعرات کا دن آیا تو خداوند یسوع نے
دو شاگردوں کو پترس اور یوحنا کو، کس کو بھیجا کہ کیا کریں، وہ فسح کی تیاری کریں اور میں ان کے ساتھ فسح کھاؤں گا۔ اب پوچھا کہاں تیاری کریں، کیونکہ شاگرد بھی اپنا کاروبار چھڈ کے آگے سن، تو یسوع مسیح نے تو پہلے ہی سارا چھڈیا سی۔ آپ کو پتا دو شاگرد یسوع کو ڈھونڈنے چلے گئے، تو کتنے رہنا ہے؟ اس نے کہا بھائی رہنے کی جگہ جو ہوتی ہیں وہ میری نہیں ہے۔ تو یسوع کی تو کوئی لوکیشن نہیں تھی کہ وہ کہیں رہتا ہو، تو یسوع مسیح تو جہاں لوگ بلاتے وہ رہ لیتے اور اس کے شاگرد بھی رہ لیتے۔ اسی طرح آخری ویک میں یسوع لازر کے گھر میں تھے، اور منگل والے دن یسوع نے یروشلم کے اندر ایک شکر گزاری بھی کی تھی۔ شمعون کوڑی کے گھر کے اندر ایک بہن آئی تھی جس نے یسوع کے پاؤں آنسوؤں سے دھوئے تھے۔ یعنی دو شکر گزاریاں بھی تھیں، یعنی لازر کی بھی شکر گزاری اور شمعون کوڑی کی بھی۔ شمعون کوڑی کوڑ جسے خدا نے اسے شفا دی تھی اور اس نے اپنے گھر میں شکر گزاری رکھی تھی۔ کیا جی؟ اپنے گھر میں شمعون کوڑی، اسی لیے لکھا گیا وہ کوڑی تھا اور یسوع نے اسے کیا دی؟ شفا دی۔ ایک بڑی تھینکس گیونگ تھی جہاں پر وہ بہن آئی۔ اب جب جمعرات والے دن جو ہے، اب میں ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ بہت کچھ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں دوپہر کو جب بائبل کھولی ہوئی تھی تو میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا، کتنی باتیں روح القدس دے رہا تھا، کلام کے بید کھولا تھا عجیب طریقے سے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ جب ہم اس سے سیکھتے ہیں تو وہ سمجھ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بولے بولے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خادم کا کلیسیا کے ساتھ رشتہ کلام کا رشتہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو آ کے متاثر کرے نا جی میں بڑی آپ کے لیے سٹرگل کر کے آیا ہوں، وہ سٹرگل وہ کلام تو ویکھ لیو، ٹھیک ہے؟ وہ سٹرگل وہ اگر وہ انجیل سنا رہا ہے تو مطلب وہ سٹرگل کر کے آیا ہے، نہیں تو پھر چلے دی سوچ والا بندہ ہوئے گا چلو میں اس تو چلا کر کے آواں تاکہ لوکاں تے ہاتھ رکھاں۔ تو انجیل کے خادم کلام کے لیے خدا کی حضوری میں جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بولے بولے۔ انجیل کے خادم کلام کے لیے لوگوں کی فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے، اور خداوند کے بارے میں کیا لکھا؟ وہ میرا چپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ یعنی بھیڑ کی ضرورت جو ہے نا وہ خدا کے کلام ہے، روٹی ہے۔ آمین۔ اس لیے بڑا ضروری ہے۔ تو بہت کچھ اس کے بارے میں کہ یسوع جمعرات والے دن کیوں فسح کھا رہے ہیں، جو فسح تو جمعے کو تھا، ان سوالوں کے جواب نیکسٹ کبھی ہم سرمنز میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم پیسز کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ذوق پیدا کر رہا ہوں کہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذرا بڑی بینی سے سمجھیے گا۔ اب جیسے ہی جمعرات کا آغاز ہوا، کیونکہ جمعہ جو تھا یعنی جس دن خاص سبت ہوتا تھا، سبت والے دن جو تھے وہ لوگ جو تھے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ یعنی کہ اگلے دن کا کام جو ہے وہ 2 دن میں کر لیتے تاکہ اگلے دن کچھ کرنا نہ پڑے۔ اب شاگرد جو تھے وہ تیاری کی فکر میں تھے، کیونکہ انہوں نے جمعے کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے جمعرات کو اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ اور جب اس کی تیاری ہو رہی تھی تو خداوند یسوع نے پوچھا کہاں تو فسح کھائے گا؟ یعنی یسوع کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ انہوں نے لسٹ میں سوچا ہوگا کہ شاید یسوع مسیح جو ہے وہ کسی یوسف ارمتیہ کے گھر میں جا رہا ہو۔ یعنی یسوع کے پاس تو بڑے لوگ تھے جو شاگردوں کو ملتے بھی تھے، یسوع سے بھی پیار کرتے تھے، شاگردوں سے بھی پیار کرتے تھے، پر یسوع نے کہا نہیں آج کسی ممبر ڈال نہیں۔ یعنی جو یسوع روٹین سے ہٹ کر ہوا، اور وہ روٹین کیا ہوئی کہ تم شہر میں جاؤ۔ کیا کرو؟ اس کا مطلب ہے یسوع گاؤں میں ہے اور شاگردوں کو بھیج کہاں رہا ہے؟ شہر میں، کیونکہ مرکز کہتا ہے یہ جو آخری فسح کا واقعہ ہے یہ چاروں اناجیل میں ہے۔ اس لیے جب میں چاروں انجیل کہتا ہوں تو یہ میں کہتا ہوں اس کو آپ پڑھیں، چاروں اناجیل کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ لگے چاروں انجیل نے اپنی رہنمائی میں روح القدس کی لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ تو یہ آپ کو مرکز میں آپ کو ملے گا کہ مرکز نے کہا کہ جاؤ، مرکز میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا شہر میں جاؤ، اور جب تم شہر میں جاؤ گے تو تمہیں ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک شخص کیا ہوگا؟ گڑا اٹھائے ہوئے ایک آدمی کیا تمہیں ملے گا۔ کیا کرے گا؟ اب عورتیں گڑا اٹھا کے جاتی تو عموماً عورتیں اٹھاتی ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ کوئی اٹھاتا ہے، اس لیے ان کو مشکل نہ ہوئی، اور انہوں نے اس سے کہا کہ وہ بڑا بالا خانہ کیا ہے جی؟
کیونکہ یسوع آج یہاں پھنسا کھائے گا۔ اب جب یسوع مسیح نے کہا چلیں اب پیسز کی طرف آتے ہیں، لیکن جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ کیا ہوا؟ بولے اونچی بولیے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ اور یسوع نے اپنی بات کا آغاز کیا اور رسول بھی بیٹھے تو اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی۔ کیا تھی؟ یسوع کہتا ہے میری بڑی خواہش تھی کہ اس سے پہلے میں دکھ سہوں، میں مصلوب ہوں، میں تمہارے ساتھ فسا کھاؤں، کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں تھی فسا میں۔ آپ کو پتا ہے یہودا پہلے ڈیل کر آیا تھا، یہودا کہ یسوع کو پکڑوانے کی، اور یروشلم کے بعد فقیہ اور فریسی نے بھی ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ پائیں جو مرضی ہو جائے، اسی یسوع مسیح نے انہیں نہیں چھڑنا کی ہے۔ تو وہ یسوع کو شروع سے ہی مارنا چاہتے تھے، مصلوب کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہمارے ساتھ والی قوم والے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، تو وہ پیالہ ٹل گیا اور یسوع کی سنی گئی اور ہم شکل آ گیا۔ لیندے تے کلام دی گل نے انہیں گل کسے اپنے نو ہی پوچھو، انہوں بھی بیچارے نو سمجھ آیا تو غیر قوم نو کتوں لگے گی کہ وہ پیالہ کس پیالے کی یسوع کہہ رہے تھے ٹل جائے؟ یعنی انہوں نے تو چھڑ دو، وہ تو پٹھیاں گلاں کرن گئی، پر اپنے بھی نہیں صدیاں کر سکتے، کیونکہ سمجھنا ہے اس بات کو، کلام کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ یہ وہ پیالہ کیا تھا؟ وہ پیالہ یہ تھا، ایک پیالہ تو ہمارے گناہوں کا پیالہ یسوع نے پیا، ٹھیک ہے؟ ایک پیالہ یسوع مسیح جو تھا وہ یہ تھا یسوع کی جسمانی موت کا کفارے سے پہلے۔ کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، بائبل مقدس کو میں کل گڈ فرائیڈے پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کب کب یسوع کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ میں آپ کو بائبل کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو نفرت تھی، حسد تھی، وہ اس قدر روش کے اوپر تھا، وہ یسوع کو مارنا چاہتے تھے، یسوع کو مصلوب کرنا چاہتے تھے، اور یسوع نہیں چاہتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں اور میں مروں، یعنی تمام کلام کے حصوں کو پورا کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ یسوع مرنا چاہتا تھا، یسوع مرنے کے لیے نہیں تھا، اس نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ موت ٹل جائے، بلکہ یسوع چاہتا تھا وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اور ابلیس کیا چاہتا تھا؟ یسوع کفارہ دے کے، کیونکہ یسوع مسیح اگر فدیہ دیے، کفارہ دیے بغیر برتا تو پھر اس کی موت کا فائدہ ہمیں نہ ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا لکھا؟ اس کی سنی گئی، اور گتسمنی میں جان کنی کی حالت میں یسوع نے دعا کی، جب پورے طور کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور پھر کلام یہ بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے مناد جو ہیں، خدا دعا کریں ہمارے منادوں کو عقل آ جائے انجیل سنانے کی، کہ یہاں یسوع دا بی پی ہائی کیتا ہوا ہے، کئی میڈیکل یہ سنو ثابت کر دینے، خون بہ گیا بھائی، او بھائی کلام میں سے کلام کی تفسیر کریں، اپنے ٹیبوں سے تفسیر نہیں ہونی چاہیے کلام کی، اپنے ذہن سے کلام کی تفسیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندے۔ کیا؟ بولے یسوع کا پسینہ کیا؟ اب دیکھیں کیسا بندہ ہے دنیا میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا خون پسینے کی کمائی، خون نے جی لکھا منہ پسینے کی کمائی، کیا ہے؟ ہاں، اس لیے اس کو منہ پسینہ پڑے، خون پسینہ نہ پڑے۔ خون پسینہ صرف ایک ہی کا تھا جو کامل تھا، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔ باقی منہ پسینے والے جو، بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منہ پسینے کی لعنت ان کو کب ملی تھی؟ پر وہ کامل تھا، اس لیے اس کا منہ پسینہ نہیں تھا، اس کا پسینہ بھی فرق تھا۔ ہیلیلویا۔ اس کی ذات ہی فرق تھی، اس کی ذات کی معمولی فرق تھی۔ ہم گڈ فرائیڈے کے اوپر یسوع کی موت کے بارے میں، ان کا خدا مر گیا، ہم بہت سے سوالوں کے پر بات کریں گے گڈ فرائیڈے کے اوپر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا پیالہ ٹل جائے، اور ٹلا، اور یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہ بھی اٹھائے، صلیب پہ بھی چڑھا، مصلوب بھی ہوا، اور میرے اور آپ کے لیے مر بھی گیا۔ ہیلیلویا۔ تو یسوع نے جسمانی موت سے معافی نہیں مانگی تھی، یا یہ نہیں کہا تھا ٹل جائے، یسوع یہ چاہتا تھا کہ اگر میں صلیب پر جاؤں تو میں تمام انسانوں کے گناہوں کو اٹھا کر لے کر جاؤں۔ ہیلیلویا۔ اور یسوع صلیب کے بغیر مرنا نہیں چاہتے تھے۔ کس کے؟ یسوع صلیب کے بغیر مرنا،
نہ کوئی یسوع کو مار سکے، لیکن یسوع بدن کے اندر جو تھے وہ نہایت ٹوٹے ہوئے تھے، اور کہا جسم تو کمزور ہے پر روح کیا ہے؟ مستعد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا بڑی آرزو تھی۔ اب پام سنڈے کے بعد کچہریاں بیٹھنا شروع ہو گئی تھی، فقیوں کی، فریسیوں کی ہیں، وہ اس چکر میں تھے کہ یسوع کو ہی کیلا ملے اور کیا کرے، یسوع کو پکڑ لیں اور قید کر لیں، تاکہ یسوع مسیح فسح کے وقت ہمیں نظر نہ آئے۔ اور یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ آئے، کیونکہ یسوع ہمیشہ ان سے بچ کے نکل جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع ناصرت کے علاقہ میں گیا تو جسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا، انہوں نے اسے ڈلان سے نیچے گڑانا چاہا، پر یسوع ان میں سے بچ کے نکل گیا۔ تو بچنا جاندا سی، ادن بھی نہ سکتا ہی باغ چو جویں دا سکدا ہے نا، کہندا وہ آگے نے پھڑن والے، اس کو پتا تھا آگے ہیں، پر آج وہ بھاگنے کے لیے آج وہ نہیں بچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ وہ بچنا نہیں چاہتا تھا نا، اس لیے اس نے کہا آگے ہیں شاگردان کیا ہوں تسی، چلو کوئی گل نہیں، کرو ریسٹ پر ہے۔ ذرا سنیے بات کو دھیان سے۔ یسوع نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی، کیا تھی؟ اب یہ لوکیشن جو تھی وہ کسی جاننے والے بندے کے پاس نہیں تھی۔ اب یسوع نے کیوں کہا ڈیفرنٹ لوکیشن کا چناؤ کیا؟ سمجھ لگی بات کی؟ انڈرسٹینڈ؟ ہیلو، کیوں یسوع نے ڈیفرنٹ لوکیشن کا چناؤ کیا؟ کیونکہ سب کو پتا تھا یسوع کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس کے پاس جاتا ہے، اور یہودی شاید اسی چکر میں تھے کہ یسوع آج جس گھر میں بھی ہوگا ہے، تو پھر یسوع نے کہا چلو ہن نواں پلان جی ہے، جاؤ ایسی جگہ جاؤ جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی، ایک آدمی ملے گا کھڑا اٹھائے ہوئے اور اوپر بڑے بالا خانہ کے اوپر، آمین ہے نہ یہودا کو پتا تھا، باقی سر گل بڑی پناہ تھی، اور ہر گل جڑی سی بڑی چھپا کے رکھی گئی سی آخری فسا دیتے۔ اور یسوع جب بیٹھا اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ خدا یہ وقت دے اور ہم بیٹھیں اور آخری فسا کھائیں۔ ہیلیلویا، کیونکہ بڑا چیلنج تھا یسوع کے سامنے، بڑی چیزیں تھیں۔ اب بائبل مقدس میں فسح کو کئی نام دیے گئے ہیں، یعنی پاک عشاء کہا جاتا ہے، بولے کیا کہا جاتا ہے؟ ہولی کمیونین کہا جاتا ہے، اسے خدا کی میز کہا جاتا ہے، بولے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے روٹی توڑنا کہا جاتا ہے، اسے سیکرامنٹ کہا جاتا ہے، یعنی بائبل مقدس میں اس پاک عشاء کو کئی نام دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی کہیں، لیکن بات وہی ہے، ایکچوئل بات وہی ہے حقیقت میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے بدن اور روٹی کی بابت بات ہو رہی ہے۔ اب خداوند یسوع نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیا کروں؟ بولے دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا۔ اب خداوند ان کو بتا رہے تھے کہ بدنی طور پر تو میں تمہارے درمیان اس کے بعد نہیں ہوں گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یعنی جب بادشاہی میں آؤں گا تو کیا ہوں گا۔ پر یسوع مسیح نے چند باتیں جو کہیں ان سے، وہ یہ تھی کہ اس نے ان سے کہا کہ جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا، کیا کیا؟ اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا کلام کو ذرا سمجھنا ہے، ذرا دھیان نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہولی ویک کی باتیں ہیں اسی نے معمولی لے لینے ہیں۔ کیوں لینے ہیں معمولی؟ یہ عبادت نجات کی تکمیل کا حصہ تھی، ٹھیک ہے؟ اگر یسوع مسیح پاک عشاء نہ دے کر جاتے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ ابھی میں اس کے بینیفٹ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس لیے لوگوں کے نزدیک یہ ہولی ویک کی عبادت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور انہوں نے بینیفٹ تو نہیں پتا اس کے رزلٹ کیا ہے۔ اس کے رزلٹ پر بہت سے پاک عشاء لوگ لیتے ہیں۔ میرے کئی دنوں سے، مہینوں سے میں چاہتا تھا پاک عشاء کے اوپر بات کروں، لیکن چلیں اب خدا نے وقت دیا، ہم آج اس پر بات کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے دوسری چیزوں کا چناؤ نہیں کیا تاکہ ہم ان پر بات کر سکیں، صرف پاک عشاء پر بات کر سکیں۔ تو یاد رکھیں خداوند یسوع نے ان سے کہا کہ ظاہری طور پر یعنی بدنی طور پر یہ آخری رفاقت ہے ہماری، کس کی؟ بدن کے اندر کیا ہے؟ آخر بدن کے اندر، یعنی اس کامل بدن کے اندر، کامل انسان کے طور پر، کیا جی؟ ٹھیک ہے، یسوع تو ہر جگہ موجود ہے نا، یعنی جلالی طور پر تو یسوع ہر جگہ ہے، لیکن یسوع نے کہا کامل طور پر کیا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ جب بادشاہی پوری ہوگی تو میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب پاک فسح میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی تھی، کیا تھیں؟ کسی کو پتا ہے پاک فسح میں کیا کیا استعمال ہوتا تھا؟
آپ گھر میں جا کے خروج کی کتاب 12ویں باب کو دیکھیں. فسا کے اندر خدا نے ایک پوری ترتیب دی ہوئی تھی پاک فسا کے تعلق سے، کیونکہ پاک فسا میں تقریباً میں آج ایک ربی کی ایک بک جو تھی وہ پڑھ رہا تھا دوپہر کو تھوڑی دیر. ویسے ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کروں کہ یہ یسوع نے روٹی اور شیرے ہی کی بابت کیوں بات کی. کیا ہے؟ باقی اور چیزیں بھی تو ٹیبل میں پڑی ہوئی تھی، باقی بھی ٹیبل دے اتنے چیزاں پہ آسان، صرف یہ 2 چیزیں نہیں تھی. پر یسوع نے 2 کا استعمال کیا اور ہمیں بھی حکم کا دیا 2 کا. کیا کرا؟ روٹی اور شیرہ. اور پاک عشاء میں باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اب میں یہ سوچ میں پڑ گیا اور بیٹھے بیٹھے سوچ آ گئی. بچوں کو جب اسکول سے لے کر آیا تو میں نے کہا چلیں اب تھوڑی دیر اس کو 2-2.5 گھنٹے جو ہیں ذرا اس کو ریسرچ کرتے ہیں اپنی تسلی کے لیے. یا اب سوچ آئی اس کے پیچھے نہ کوئی وجہ ضرور ہے، یہ خدا جو بات دے رہا ہے اس کے پیچھے. اب میں جو تھی انگوروں کی میں، وہ ہر کھانے کے اوپر یا ہر ضیافت کا حصہ ہوتی تھی. بولیں کیا ہوتی تھی؟ اور کانا گلیل کی شادی میں بھی انگوروں کی میں کیا تھی؟ ضیافت کا خاص حصہ تھی. وہ کٹ گئی نا تے فکر پہ گئی ہے، اور فکر پینی بھی چاہیے سی کیونکہ ساڈیاں شادیاں کو یہودی شادیاں نہ سن کی ہے. اگر یہودی کسی کو کاٹ دیتا، اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو عدالت میں اس کے خلاف کیس چل سکتا تھا کہ ہے میں نے اس کا انتظام کیا اور نہیں آیا. خرچہ کی جو ہے نا بھائی، اگر کسی نے کھانا صحیح نہیں بنایا تو وہ بندہ بھی جا سکتا سی کہندا جی مجھے بلا کے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. کیا ہے؟ ہاں، یعنی دونوں باتیں تھی. اگر اس کے پاس اختیار تھے تو آنے والے کے پاس بھی اور بلانے والے کے پاس بھی وہ اختیار تھے. اس لیے فکر پڑ گئی کہ اتنے لوگ ہیں اور میں کیا ہو گئی ہے. اس لیے کلام کو اس معاشرے میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا کلام کو سمجھنے کا. تو میں ایک مرکزی کردار تھی ابا یعنی ضیافت کا. اب ضیافت کے اندر کیا تھا؟ اس میں بے خمیری روٹی تھی. کیا تھی؟ اس کے اندر جڑی بوٹیاں یعنی کڑوی جڑی بوٹیاں تھی. کیا تھی؟ یعنی ساگ پات کی قسم کی جو تھی. اس کے اندر اس کے بعد جو جدت آ گئی اس کے اندر جو تھے وہ چاٹ وغیرہ بھی تھی. اس کے اندر جو تھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ابلے انڈے اور مکس سبزیاں، اوکے، یعنی اور آئٹمس تھی، اور بنا ہوا گوشت. یہ یعنی فسا جو تھا وہ کیسے کھایا جاتا تھا؟ باربیکیو کر کے. ہاں جی سمجھ لو. یہ سادہ لفظاں کیونکہ بنے ہوئے سے ہیں باربیکیو کی طرح اسے بنایا جاتا تھا. سجی کیا لیں سادہ لفظوں میں، ٹھیک ہے. جس طرح ایک بڑا جو ہے، ٹھیک ہے، یک سالہ، اور پھر اس کو لے کے پوری پلاننگ کے ساتھ اسے بنایا جاتا تھا. اور لازم یہ تھا اس میں سے چھوڑا نہیں جاتا تھا. کیا نہیں کیا جاتا تھا؟ اس لیے جو لوگ ہوتے یعنی یہ 2 لوگ بڑا نہیں بناتے تھے، کم سے کم 10 لوگ ہونے چاہیے. کتنے؟ اور 10 لوگ جو مل کر، یعنی اگر 20 ہوتے تو پھر بڑا لے لیتے، لیکن اپنے حساب سے یعنی اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا. بولیں کیا نہیں کیا جاتا تھا اسے؟ اب یسوع مسیح نے، میں آ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے شیرہ اور روٹی لی. کیا لی؟ اور سب سے پہلے یسوع نے کیا روٹی لی اور کہا یہ میرا بدن ہے. کیا ہے؟ اسے لو اور کھاؤ. کیا کرو؟ اور کیا کہا؟ یہ انگور کا شیرہ کیا ہے؟ میرا خون ہے. اور کون سا خون ہے؟ نئے عہد کا خون ہے. کون سا خون ہے؟ بولیں اونچی آواز میں، کون سا خون ہے؟ نئے عہد کا خون ہے. اس لیے اسے لو. اب یسوع مسیح جو تھا اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کیونکہ یہ فتح کی علامت تھی. کیا تھی؟ آپ کو یاد ہے جب ابراہم کو لوط کو فوجیں پکڑ کے لے گئیں، کیونکہ لوط نے کیسے علاقے میں بسیرا کر لیا تھا اور وہاں کے 5 بادشاہوں نے مل کر اس علاقے میں حملہ کیا. لوط اور لوط کے بچوں کو بھی لے گئے اور ابراہم جنگ کرنے کے لیے گیا. بولیں کیا کرنے کے لیے گیا؟ پیدائش کی کتاب میں. اور ابراہم نے کیا کیا؟ لوط اور اس کے بچوں کو واپس لے آیا اور لوٹ کا مال بھی لے آیا. اور لکھا ہے پھر ملک صدق سالم کا کاہن. کیا بولے؟ اونچی اونچی بولیے. عبرانیوں کے خط میں، میں حوالہ جات زیادہ نہیں پڑھتا
تاکہ آپ صرف سمجھ آئیں بات کو، یا گھر میں جا کے اس کو پڑھ لیں. ملک صدق سالم کا بادشاہ. بولے کون سا؟ سالم یروشلم کو کہتے ہیں. سالم کا مطلب ہے سلامتی. سالم یروشلم کا پرانا نام ہے. کس کا؟ بولے یروشلم کا پرانا نام کیا تھا؟ سالم. سلامتی کا شہر. وہ یروشلم کا کاہن، یروشلم کا بادشاہ، ملک صدق سالم، جس کا نسب نامہ کلام میں نہیں ہے. لکھا ہے وہ انگور اور شیرہ لے کر گیا اور ابراہیم سے اس نے دائیکی لی. کیا لی؟ یعنی اس میں سے ابراہیم نے کیا دی؟ اسے اپنی ٹائد دی. کس کو دی؟ وہ جو انگور اور شیرہ لے کر آیا تھا. اور عبرانیوں کے خط میں پولس کہتا ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا. ہیلیلویا، آمین. کون تھا؟ جس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا. ہیلیلویا. جس کا زمین میں کوئی نسب نامہ نہیں تھا اور وہ خداوند یسوع تھا. اب یسوع مسیح کی کاہن کی خدمت کو، یعنی انگور اور شیرہ، اب ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ملک صدق سالم کی جو نبوت تھی وہ ضرور تھا کہ یسوع انگور اور شیرہ لے کے پورا کرتا اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے اور یہ پیالہ لے لو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. آمین. کیونکہ سالم کے بادشاہ جو تھا وہ خوش تھا. خوشی کی خبر تھی کیونکہ ابراہیم جو تھا وہ قید سے رہائی میں لوگوں کو باہر لے کر آ رہا ہے. کیا لے کے آ رہا ہے؟ ہاں، وہ نجات کا پیغام لے کے ابراہیم گیا، بچانے کے لیے ابراہیم گیا اور انگور اور میں کے طور پر اس کو پیش کیا گیا. اور یسوع بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وہ جو غلامی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں انگور اور میں دے کر اب تمہاری رہائی اور فتح ہونے والی ہے. ہیلیلویا، آمین. اس لیے انگور اور شیرہ جو تھا یہ انسان کی رہائی کے علامت تھی. کیا تھی؟ اور دوسری بات یسوع نے کیوں لیا؟ تاکہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کے طور پر ظاہر کرے. ہیلیلویا. کیونکہ ابراہیم نے جس کو اپنی دائیکی دی تھی وہ خداوند یسوع تھا، ملک صدق سالم کا بادشاہ. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہم ان کو کھینچیں گے تو بہت ساری باتیں اور بھی ہوں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کلام کو ہمیشہ جو ہے پیسز میں رہ کے سنانا چاہیے تاکہ ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. اوکے، میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آخری فسح تھا اس میں کیا ہوا اور یسوع کا پیغام اس کے لیے کیا تھا. سب سے پہلی بات، یہ جو فسح تھا پرانے عہد نامہ میں، یعنی خروج کی کتاب 12واں باب گھر میں جا کے پڑھیے گا. بولے کون سا؟ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے مصر کے 400 سال کی اسیری کے بعد، کتنی؟ یعنی ہم جانتے ہیں مرد خدا یوسف کی قیادت کے اندر جشن کے علاقہ کے اندر لوگ آباد ہوئے اور پھر 400 سال کے اندر پہلے وہ خوشحال تھے. پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اقلیت ہو کر جو ہے بڑے مالدار ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے بلیس ہوتے جا رہے ہیں تو پھر ان کے اندر جیلس اسپرٹ کام کرنا شروع ہوئی. کیا کی؟ اور انہوں نے کہا اس تو پہلا اے ہور ودن، اب ان کی نسل کشی کی جائے. کیا کی جائے؟ اور اب دیکھیں نا ان دنوں میں یہ کیوں ابلیس ہمارے بچوں کے خلاف ہے، کیوں غیر قومیں ہمارے بچوں کے خلاف ہیں. اس لیے یاد رکھیے اپنے بچوں کی تربیت کریں. کیا کریں؟ اور ان کو ڈسپلن دیں. کیا دیں؟ اور ان کو بتائیں کہ کسی غیر سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں. کریں ایویں بوندیاں دے چکر چ نہ بہ جاؤ اور اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. کیونکہ آپ جو ہے نا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا، کھانے کا ڈسپلن نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ اور لوگ تو بلیوں کو ڈسپلن دے دیتے ہیں. آپ تو اشرف المخلوقات اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ عادت ڈالیں، ان کی کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹے کھان دے چکر لگے رہنا جتھے روٹی ویکھن ہوتی. ڈسپلن کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ابھی ہمارے ایک بڑا واقعہ گزرا اور حفظ آباد میں بچوں کو زہریلی مٹھائی دے دی گئی. کیا دی گئی؟ 8 بچے باہر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، کوئی نامعلوم بندہ آیا انہیں زہریلی، اور 3 کی ڈیتھ، 4 کی ڈیتھ ہوگی، مجھے ابھی سے انفارمیشن نہیں ہے. اور پھر جو ہے باقی بھی بڑی کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جس بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کوئی باہر کوئی ہو اور کوئی بڑخا پا کے بہن بوندی بانٹ دی ہو تو دیکھو نہیں کھانی. ٹھیک ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے بھی نہیں کھانی جو ایمان والے نہیں ہیں. بولے
جو کھاوا نہ انہاں دے، آپ بھی نہیں کھانے تے بچیاں نے بھی سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈفرنٹ یہ کلام ضروری ہے اس بات کے لیے. اوکے، ہم بات کر رہے تھے کہ خداوند یسوع نے آخری فسح کی بابت تو پرانے عہد نامہ میں یسوع نے فسح کی تکمیل کی، اور جب فسح تھا، یہودی جو فسح مناتے تھے، خداوند نے 9 ہفتے اس سے پہلے مصریوں پر بھیجی. کتنی؟ 9. انہوں نے ان کو دبانا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو کہنے کا مطلب ہے ان کی نسل کشی شروع کر دی، اور اعلان کر دیا گیا سرکاری طور پر کہ اگر یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کیا کر دیا جائے؟ اسے مار دیا جائے، اور بیٹیوں کو کیا کر دیا جائے؟ زندہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے. پھر خدا نے وہیں سے مرد خدا موسیٰ کو اٹھایا ہے، اور جہاں سے موت کا آرڈر ہوا تھا، یاد رکھیے، وہیں پر زندگی جاری ہوتی ہے. ہیلیلویا. فرعون سے، محل سے آرڈر جاری ہوا تھا نا، اور موسیٰ محل میں پل رہا تھا. دیکھیں کیسا کمال خدا ہے. ہیلیلویا. جہاں سے موت ہے نا، وہاں سے خدا زندگی بھی جاری کر دیتا ہے. ہیلیلویا. تو سارے واقعہ سے ہم واقف ہیں. یعنی 9 ہفتے بھی بڑی مشکل ہفتے تھی، اور کل اولوں والی، کل سی نا اولے والی آفت، ہم ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں مصر میں بھی اولے گرے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل والے اولوں کو نہیں لینا، ٹھیک ہے، اس لیے کلام دی غلط تفسیر نہیں، دھیان نظر. واقعات ضرور ہے، لیکن واقعات کا مطلب نہیں کہ اس واقعات کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ واقعات کا پتہ نہیں خدا کا کیا پرپز ہے، کیونکہ ان دنوں ویسے بڑے زلزلے آ رہے ہیں. 2 دن نہیں گزر دے زلزلے کی دس دینے. یسوع کہندا ہے تیاری کر لو، میں وہ ہلاندا ہے، کی کردا ہے؟ وہ ستیاں نو میرا پتر دعا کر لے. تے کئی بس سمجھتے ہیں خیر ہے، ننگ گیا، بس پھر ننگ نہیں گیا، یہ خطرناک کام ہے، اس لیے وہ اٹھاتا ہے. اوکے، اب 9 آفتیں کتنی؟ اب 10ویں آفت کیا تھی؟ پہلوٹوں کی آفت. کس کی تھی؟ اور خدا نے حکم یہ دیا تھا کہ تم کیا کرنا، تم اپنے خاندان کے مطابق بڑا لینا. میں نے پہلے بتایا کہ انہوں چھڑنا نہیں، یہ نہیں کرنا، یعنی اپنے جیاں دے مطابق لینا ہے. اس کا یہ مطلب تھا اگر کوئی 2 جیاں تو وہ 2-4 اور مل جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو بڑا لیں ختم ہو جائے، صبح کے لیے چھوڑا نہ جائے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی طرح کیا. اور خدا نے انہیں کیا کہا کہ تم بڑا کا خون لینا اور اس کو دروازے کے اوپر اور بازوؤں پہ. یہ کس کا نشان تھا؟ صلیب کا. یہ جیسے اوپر، اور یعنی یہ سب سے پہلی دفعہ نشان صلیب کا کہاں نظر آتا ہے؟ فسح کے موقع پر. کب آتا ہے؟ یعنی دونوں بازوؤں پر، دائیں اور بائیں، اور اوپر سر پر. اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی یہ خدا نے ایک پیغام یہ دیا کہ جہاں صلیب ہوگی وہاں زندگی ہوگی. ہیلیلویا. جہاں صلیب ہوگی. اب خداوند کے کلام میں، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اس رات کیا ہوا کہ جن دروازوں پر خون تھا، موت آئی، اور موت وہاں سے سر جھکا کے گزر گئی. لیکن جو جہاں خون نہیں تھا، ان کے پہلوٹے جو ہیں وہ بڑی دردناک کیفیت کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئے. اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم نے آگے بھی بڑے دکھ سہے ہیں، پر ہم اپنے پہلوٹے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. تو کیا کرنے جانے دے. کیا کرنے دے؟ اب خداوند نے جو فسح کا بڑا تھا، اس کے خون نے چوکھٹوں پر لگایا گیا. کس کے لیے لگایا گیا؟ اور بڑا کھانے کے لیے دیا گیا. کیا دیا گیا؟ اس لیے یسوع بھی فسح کا بڑا ہے. وہ اپنا خون بھی ہمیں دیتا ہے، اور اپنا بدن بھی ہمیں دیتا ہے. ہیلیلویا. یعنی دونوں تقاضے پورے کرتا ہے. ہیلیلویا. بدن بھی اور خون بھی. ہیلیلویا. کیونکہ بہت ساری قربانیاں تھیں، ان کا خون جو تھا وہ بہا دیا جاتا تھا، اور بدن جو تھا وہ کھا لیا جاتا تھا. لیکن یسوع نے، خدا کا شکر ہو، اس نے اپنے بیٹے کے خون میں ہمیں تحفظ دیا. تو یسوع مسیح جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں تمہارے ساتھ فسح کھاؤں، یہ میرا بدن لو، تو خداوند یسوع ہمیں زندگی کی دعوت دے رہا ہے. کیونکہ جو مصر کے اندر موت آئی تھی وہ جسمانی تھی. تو پہلی بات، آخری فسح جو ہے وہ ہمارے تحفظ کا اعلان ہے. بولیں کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے. بولیں کیا کرتا ہے؟
ایسے لوگ نا جو میرا عادی عبادت میں معمولی سمجھتے ہیں، زندگیاں آپ کی محفوظ ہو رہی ہیں. لوگ پاک عشاء کو معمولی بات سمجھتے ہیں، پر کیا ہو رہی ہیں آپ کا تو بعد میں دیکھوں گا نا آج باجی. اس کے بعد تو جو ہے نا مائک پہ دعا کرواؤں گا آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے، بات کو سمجھے ذرا اس بات کو. اب زندگیاں محفوظ ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ کیسے؟ اس بڑا نے کیا کیا؟ انہوں نے جسمانی موت سے محفوظ کیا کیا؟ لیکن ان کی آخرت ٹھیک نہ ہوئی. پر یسوع جب یہ کہتا ہے میری آرزو تھی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ فسح کھاؤں. ہے تو یسوع مسیح پہلی بات وہ کیا کر رہے ہیں؟ بطور فسح کی وہ تکمیل کر رہے ہیں. اور وہ جو خون تھا وہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی نہ دے سکا. یسوع کا یاد رکھیے گا. لیکن یہ وہ پڑھ رہا ہے کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن لو، کیا کرو؟ اسے کھاؤ. میں نے چاروں انجیل کا اس لیے حوالہ دیا، آپ نے جب بھی کلام کا کوئی حصہ پڑھنا ہے تو چاروں انجیل سے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تاکہ آپ کو بات کی دیکھیں. روح القدس ہر جو رائٹر تھے ان سے جو لکھوا رہا تھا وہ اپنے مضمون کے مطابق لکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تو کئی دفعہ ہم اتنی نکمی باتیں کرتے ہیں خدا کے کلام کو لے کے، جی 4 انجیلاں تے 4 دروازے. ٹھیک ہے، او بھائی 4 انجیلیں ضرور ہیں پر دروازہ ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع ہے. وہ یسوع کی بابت بیان کرتے ہیں، ہمیں 4 راواں دی بیان نہیں کرتے. نہیں تسی اپنی جگہ ٹھیک ہو سی تے 4 انجیلاں نے. انجیل ایک ہی ہے پر لکھنے والے 4 ہیں. یاد رکھ لیں کیا ہے؟ انجیل ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. ہماری انجیل لوگ کہتے ہیں تہاڈی انجیل بدل گئی. ساڈی انجیل جڑی ہے کتاب نہیں، ساڈی انجیل یسوع ہے. یہ کیونکہ انجیل کس کی بابت بیان کرتے ہیں؟ یسوع کے معجزے، یسوع کی قدرت. تو نہ یسوع بدل سکتا ہے. وہ ایک لکھنے کو کیا ہے کوئی اگے پیچھے کر لے پر یسوع کی شخصیت کوئی نہیں بدل سکتا ہے. ہاللیلویا، آمین. اس لیے ہماری انجیل جو ہے نا، کیونکہ انجیل آئی ہے، ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس زندہ بدن آیا تھا. ہاللیلویا، آمین. لوگوں کے پاس کتابیں آئی ہیں پر خدا کا شکر ہو ہمارے پاس کلمہ مجسم ہو کر آیا تھا. ہاللیلویا، یہی فرق ہے ہمارے اندر. ہاللیلویا، یہی ایمان ہے ہمارا. آمین. اس لیے لوگ کتابوں کے لیے لڑ رہے ہیں پر یاد رکھیے گا ہم اس لیے کتابوں کے لیے نہیں لڑتے کیونکہ یہ کتاب ہمیں اس انجیل کے بارے میں بتاتی ہے جس میں خوشخبری ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا، آمین. اس لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے اور اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں. آمین. تو اس لیے خداوند یسوع نے پہلی بات پاک عشاء پر کیا کیا؟ اس نے اپنے شاگردوں کو فسح دے کر کیا کیا؟ زندگیوں کو محفوظ کیا. کیا بولے؟ کیا کرے؟ سب بولے پاک عشاء کیا کرتی ہے؟ ہماری زندگیوں کو محفوظ کرتی ہے. آمین. اس لیے لینے والا سمجھے کہ ہماری زندگیاں کیا ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر وہ بکروں کے خون سے موت سر جھکا کے گزر سکتی ہے تو یہ جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی موت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ہم کبھی نہیں مریں گے. ہاللیلویا، جسم کی موت ضرور مر جائیں گے پر روحانی کبھی نہیں مریں گے. کیونکہ آگ کی بٹیوں میں وہ ڈالے جائیں گے جو روحانی طور پر مر جائیں گے. کئیوں کی مرنے کے ساتھ روحانی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور وہاں پھینکے جائیں گے جو رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. لیکن یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا ہمیشہ تک زندہ رہے گا. ہاللیلویا، وہ کبھی نہیں مرے گا. تو یسوع ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے تھے. اب یسوع نے جب اپنا بدن کھانے کو دیا، وہاں فقی فریسی بھی تھے. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو اپنا بدن کھانے کو میں دیتا ہے؟ کون سی تعلیم ہمیں دیتا ہے؟ اس نے کہا جو میرا بدن کھاتا ہے فی الحقیقت زندگی اس کے اندر ہے. تو یسوع پاک عشاء والے دن کہہ رہے تھے کہ وہ بکرے اور بچڑے جو تھے ان کا خون جو تھا وہ ان کے پہلوٹوں کو بچا سکا پر ان کے خاندانوں کو بچا نہ سکا. پر خدا کا شکر ہو یہ ایسا بڑھ رہا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں گے، ان کے اندر بھی زندگی آئے گی. ہاللیلویا، یہ زندگی سب کے لیے ہے. ہاللیلویا، یہ سب انسانوں کے لیے زندگی ہے. آمین. اس لیے یہ خون یسوع نے کہا یہ میرا خون ہے. تو یہ خون جہاں لگے گا وہاں یاد رکھیے گا وہاں نہ صرف موت بھاگے گی، وہاں بیماریاں بھی بھاگیں گی، کمزوریاں بھی بھاگیں گی، لعنتیں بھی بھاگیں گی، ابلیس کے جادوگروں کے زور بھی بھاگے گا وہاں پر. کیونکہ یہ قدرت والا خون ہے، یہ زندگی والا خون ہے، یہ بچانے والا خون ہے، یہ رہائی دینے والا خون ہے. ہاللیلویا. اس لیے سمجھیے سب سے پہلی بات یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا میری بڑی آرزو تھی. کی آرزو سی؟ میں تہاڈیاں زندگیاں نوں محفوظ کردا. کی کردا؟ تو پاک عشاء کیا کرتا؟ بولے صرف ہم لیتے ہیں تو ان کو رسم نہیں سمجھنا، یہ زندگیوں کو کیا کرتا ہے. اور خدا کا شکر ہو یہ وہاں 2 سیکرامنٹ ہیں. ہم بہت سارے سیکرامنٹ کو نہیں مانتے. ہم
آج بہت سارے سیکرامنٹ کا نام دے دیا گیا جی، دو ہی سیکرامنٹ ہے کلام کے، کون سے؟ پانی کا بپتسمہ اور پاکشا۔ بولے کون سے؟ جو یسوع نے اپنے ہاتھوں سے قائم کی ہیں۔ بولے کیا کی ہیں؟ اور دونوں سیکرامنٹ جو ہیں وہ ابھی ایجاد نہیں ہوئے کہ 100 سال بعد خیال آ جائے ہیں کہ نہیں اب بچوں کو بھی بپتسمہ دینا چاہیے۔ کتنے سالہ بعد؟ ہاں نہیں، یہ وہ سیکرامنٹ ہے جو یسوع کے ہوتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ اور رسولوں کے مال میں کیا لکھا ہے کہ وہ ہر روز وہ روٹی توڑنے، دعا کرنے، تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ یعنی وہ سیکرامنٹ ہے جو ابتدائی کلیسیا کرتی رہی تھی، ہیلیلویا، اور آج تک ہو رہا ہے، ہیلیلویا۔ تو پہلی بات ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ پاکشا ہماری زندگیوں کو محفوظ کرتی ہے۔ سیکنڈ، یسوع نے کہا یہ نئے عہد کا خون ہے۔ کیا ہے؟ اور خدا نے وعدہ کیا کیا تھا؟ میں تم سے نیا عہد باندھوں گا۔ کیا کروں گا؟ اور عہد میں کیا ہوگا؟ تم میرے لوگ ہو گئے۔ یرمیہ کی کتاب 30 باب کی 31 آیت، گھر میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ یرمیہ 30:31، میں نیا عہد باندھوں گا اور کیا ہوگا؟ تم میرے پاکشا کا مطلب ہے ہم جب لیتے ہیں تو ہم خدا کے لوگ ہیں۔ بولیں کیا ہے؟ کیونکہ نئے عہد کا مقصد کیا تھا؟ اب پرانے عہد میں کیا تھا؟ پرانے عہد نے ہمیں کیا کر دیا تھا؟ گناہ گار بنا دیا تھا۔ بولیں کیا کر دیا تھا؟ بولے اچھی بولو۔ اب میں ٹیچنگ پرانے اور نئے عہد نامے کی نہیں ٹیچنگ دوں گا، پھر میں کہوں گا کہ ہم نے دوسروں کی کریں، ہمارے اپنے چرچ کو بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اتوار کے علاوہ کوئی عبادت تو ہم آتے نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہم نے سیکھنا کہاں سے ہے؟ تو چرچ اسکول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے کلاس تھے پوری ٹکا کے ہونی چاہیے۔ بولو کلاس سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بات کو سمجھیے۔ پرانا عہد، چلے میں چھوٹی سی ٹرم آپ کو بتا دیتا ہوں پرانے عہد کے بارے میں۔ پرانا عہد، یہ لفظ کب استعمال کیا؟ یہ لفظ موسیٰ نے استعمال کیا تھا۔ یہ عہد کا خون ہے۔ بولے کیا تھا؟ کب اس نے استعمال کیا تھا؟ جب اس نے خدا کا کلام لیا۔ بولے کیا لیا؟ اور لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ بولے کیا کیا؟ اور لوگوں نے کیا کہا؟ ہم اس پر عمل کریں گے۔ بولے لوگوں نے کیا کہا؟ ہم اس پر، اور اس نے اس کی تصدیق کی، ان پر خون چھڑکا۔ کیا کیا؟ اور انہوں نے کہا یہ تمہارے اور خدا کے درمیان عہد ہے۔ بولیں کیا ہے؟ کہ تسی کی کرو گے خدا دیاں گلاں تے۔ اب جو عمل نہیں کرتا تھا وہ عہد کو توڑتا تھا۔ اور عہد کس سے باندھا گیا تھا؟ اب اس عہد کی تکمیل کے لیے وہ کیا کرتا؟ دوبارہ خون لے کر جاتا۔ کیا بولے؟ دوبارہ کسی کو مرنا پڑتا۔ اسٹامپ پیپر سی سمجھ لو کی سی۔ اور یہ اسٹامپ پیپر کس کے ساتھ تھا؟ یہ اسٹامپ پیپر جو تھا یہ بکروں کے خون تھا۔ بولے اب پیپر جو تھا، اب عہد ٹوٹ گیا، وعدہ ٹوٹ گیا، تو کیا ہو گیا؟ نئے اسٹامپ کی ضرورت پڑ گئی نا۔ اور نئے اسٹامپ کے لیے پھر اسے نئے طور پر خدا کے سامنے جانا پڑتا تھا۔ اب یسوع نے بھی جب نیا عہد کیا تو یسوع نے بھی وہیں سے شروع کیا۔ یسوع نے پہلے ساری باتیں رسولوں کو سمجھائیں۔ کیا کی؟ یعنی پاکشا والے دن یسوع نے آخری فسا دے اتے ساری گالی یسوع نے کیتی انہاں دے نال ہے کہ انہوں نے، کیونکہ پاکشا کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولیں خدا کی۔ تو یسوع نے کہا یہ نیا عہد ہے۔ کیا ہے؟ اور پرانا عہد بکروں اور بچڑوں سے باندھا گیا، اور یسوع مسیح نیا عہد جو ہے وہ اپنے خون سے صلیب پر باندھنے والے تھے۔ ہیلیلویا۔ کس سے باندھنے والے تھے؟ بولے اونچی آواز میں، اپنے خون سے کس پر باندھنے والے تھے؟ صلیب پر باندھنے والے تھے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نیا عہد کا خون ہے۔ اب پرانے عہد کے خون میں جو تھا، اب یعنی میرے لوگ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو پاکشا لینے کا مطلب ہے خدا کے لوگ بننا۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، کیا مطلب ہے؟ اس تو جڑا بندہ پاکشا لیندے ہے نا، وہ دنیا ورگا اپنے آپ کو نہ سمجھے، وہ تھلے اترے تے ہیں نہ سمجھے کہ بس عبادت مک گئی ہے تے میں پرانی زندگی چ واپس چلا جا۔ نہیں 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 نہیں، خدا کے لوگوں، آپ نے اس بات کو سمجھنا، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ اور آپ نے خدا کے لوگوں کا رویہ دینا ہے۔ آمین۔ تو پاکشا کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، کیا مقصد ہے؟ خدا کے لوگ ہونا۔ کیا ہونا؟ نیا عہد میں خدا کیا کرے گا؟ اپنے لوگ، یعنی پرانے عہد میں وہ لوگ خدا کے لوگ نہ رہے۔ کیا نہ رہے؟
وہ شریعت پر عمل نہ کر سکے، وہ کلام کی باتوں پر عمل نہ کر سکے، اگر کوئی ایک حکم بھی توڑتا تو خدا دا بندہ نسی رہندا ہے خدا۔ اور بائبل میں آپ جانتے ہیں نا خدا نے کن کو اپنا کہا، نافرمان کو خدا نے کسی کو اپنا نہ کہا۔ آپ کو یاد ہے مرد خدا موسیٰ، یہی تو خدا سے شکوہ کرتا ہے اوپر پہاڑ پر جب تھا، اور لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے بت بنایا، مورتی بنائی اور میلہ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ اور میلے کو نام کیا دیا؟ خدا کی عید۔ اندر کاروے کی پا رہے سن۔ اور آج بھی میں پچھلے پام سنڈے پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، بہنیں سروں پہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے جلوسوں کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اٹھے سیدھے سٹیپ لا رہے ہیں۔ بھائی ایسی توبہ، ایسی روحانیت سے بچے پلیز، اتنے روحانی نہ بنے، کلام کے دائرے میں رہیں۔ ویڈیوز مجھے بڑے دکھ ہو رہا تھا کہ چلیں وہ خادم جواب دے ہیں مناد، لیکن ہم ان لوگوں کے جواب دیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے بدن کی بے حرمتی نہیں کرنی، کیونکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے روحانی باتوں میں روحانی سٹائل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ کس کو؟ روحانی رویہ، روحانی مائنڈ، روحانی سوچ، روحانی عبادتوں میں، ٹھیک ہے؟ اور جسمانیت بھی سانو انج رہنا چاہیے، اے نہیں کہ ساڈا پیر چکیا جائے، پیر ساڈا شیطان تے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ڈانس واسطے نہیں چکیا جانا چاہیے۔ کئیاں دا پھر کسی اور پاسے بھی توڑ پیندا ہے، پہلا باواں چک چک کے پرستاں، پھر کسی اور چکر چ باواں چکیاں ہوندیاں نے، اس طرف نہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے ہم خدا کے لوگ ہیں، بولے کیا ہیں؟ اور پاک عشاء کا کیا مطلب ہے؟ ہم لینے کا مطلب کیا؟ یسوع نے جب پاک عشاء دی تو ان کو یہ تصدیق کیا۔ مرد خدا موسیٰ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے سونا لیا، ایک بت بنا لیا اور کہا ہمیں مصر سے نکالا ہے۔ خدا نے مرد خدا موسیٰ سے کیا کہا؟ تھلے جا، تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے میں پیدا کیتے نے، خدا کو یہی تو کہتا ہے، کہتا تیرے نے، کہتا خدا کہتا نہیں میرے کوئی نہیں۔ لیکن جب وہ فرما پیدار ہوتے تھے خدا کہتا ہے موسیٰ، تو اس کا مطلب ہے خدا نے اس بات کو مرد کو، یہی تو موسیٰ کو پریشان کر رہی تھی، اے نافرمان میرے۔ آج بھی نافرمان پادری کے ہوتی ہیں کلیسیا، اور صحیح جو فرما بیدار لوگ ہوتے ہیں وہ یسوع کی کلیسیا ہوتی ہے۔ آمین۔ اور ممبر ہو سکتے ہیں پرانے بگڑے ہوئے لوگ، یہ وہ پاسٹر عمران کے ممبر ہو سکتے ہیں، میں اپنا نام لے لینا، کسی طرح نہیں، غصہ نہ کرے، کوئی مراد ہے تو وہ میرے چرچ ممبر ہو سکتے ہیں، پر یسوع کے چرچ ممبر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع کہندا تیرے دے بھائی بگڑے کدے نے؟ خادماں دے، جڑے فرما بیدار نے کی نے میرے، یسوع دی کلیسیا۔ آمین۔ تو یسوع اپنی کلیسیا یعنی پاک عشاء اس لیے دی تاکہ یسوع نیا عہد کرے اور اپنے لوگ ہمیں بنائے۔ آمین۔ جلدی سے کیونکہ وقت، پھر میں نے سوچا تھا کہ میں 20-25 منٹ کا سرمن دے کے اوکے تیسری بات کر لیتے ہیں، پھر کبھی پھر پاک عشاء پر بات کریں گے۔ تیسری بات جو ہے پاک عشاء، یسوع نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا۔ بولے کیا کرنا؟ جب تک میں نہ آؤں، بولے جب تک میری یادگاری کے لیے۔ اب اس بات کو سمجھیں، یسوع نے کہا جب تک میں واپس نہیں آتا تم نے پاک عشاء کو جاری رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب پاک عشاء جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع ابھی تک نہیں آیا۔ بولے سب بولے کیا مطلب ہے؟ پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ پاک عشاء بتاتی ہے کہ ہماری زندگیاں محفوظ ہیں۔ بولیں کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اور یسوع کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور یسوع نے کہا جو میرا بدن کھاتا میں فی الحقیقت اسے زندہ کروں گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ پاک عشاء کس بات کا ثبوت ہے؟ ہم خدا کے، اور کیسے بنے؟ نئے عہد سے۔ بولے کیسے بنے ہیں؟ اور نیا عہد کس سے باندھا گیا؟ بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں، بلکہ یسوع کے بے عیب بڑے کے خون سے باندھا گیا۔ تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اب یاد رکھیے دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے آج کل، ایک بڑا رواج چل گیا ہے۔ ہم بہت ساری باتوں کو نا، کوئی بندہ اگر کوئی غلط کام کرے ہم کہیں گے جی یہ بڑی دعا کرتا ہے، تو دعا دا قصور نہیں، بندے دا قصور ہے، اور دعا کر کے بھی سیدھا نہیں ہوا وہ مسئلہ ہے، کی ہے؟ ہاں وہ دعا صرف کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے بس، کی ہے؟
انہیں دعا کی تھی نہیں، ہالے تک کردا ہے۔ بہت دفعہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی روح القدس سے مامور، تو بھائی یاد رکھیے گا روح القدس کی، اب دیکھیں لوگ بائبل پڑھ کے گالیاں نہیں دیتے کہ بائبل کی غلطی ہے۔ اگر ہم پالوس تو یہی تو کہتا ہے جس کو میں ڈاتا ہوں میں سے دوبارہ تعمیر، اگر میں دوبارہ تعمیر کروں گا تو پھر مجرم میں ہوں، میری نجات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کون ہے مجرم؟ اگر کوئی دوبارہ برگشتہ ہو جائے تو بھئی وہ اس کی خواہشوں سے لے گئی ہیں نا، کلام نے تو اسے اجازت نہیں دی۔ اس لیے کبھی بھی ان باتوں کی طرف بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ کسی کی مسٹیک اگر کوئی برگشتہ ہو جاتا ہے، یہ کلام کی مسٹیک نہیں ہے، کلام نے تو اسے منع کیا ہے، پر خدا جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ خداوند جو ہے اس زندگی کے اندر اسے کچھ نہیں کہتا۔ کیا نہیں کہتا؟ اسے زندگی کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو چلا جا بھائی، پر یاد رکھ میں تجھے ایک دن عدالت میں لاؤں گا، اپنی خواہشوں کے مطابق چل، اپنی مرضی کے مطابق چل، پر یاد رکھ خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ اس لیے خدا کے لوگوں، یہ پاکشاہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع ابھی تک نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ اور دو باتیں جب تک کلیسیا میں ہیں، کتنی؟ دو۔ کون سی باتیں؟ ایک پاکشاہ، دوسرا روح القدس کا نزول۔ کیا؟ جنی دیر تک یسوع نہیں نہ واپس آندا تے روح القدس بھی لوگ پاندے رہن گے تے پاکشاہ بھی لیندے رہن گے۔ آمین۔ تے جدوں یسوع آ گیا تے پھر روح القدس کسے تے بھی نازل نہیں ہوئے گا۔ بولو کی نہیں ہوئے گا؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو تاریخی واقعہ تھا، رسولوں کے اعمال میں بس ہوا تھا۔ تو بھئی رسولوں کے اعمال کے اندر جو ہے، کیا وہ رسولوں کے اعمال والے کام آج نہیں ہو رہے؟ کیا آج بیمار شفا نہیں پا رہے؟ اگر یہ ایمان ہے کہ بیمار شفا پاتے ہیں تو یہ بھی ایمان رکھیے خدا روح القدس بھی دیتا ہے۔ آمین۔ کہاں لکھا ہے کہ روح القدس بند ہو جائے گا؟ لکھا ہے یہ وعدہ تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے ہے اور یہ بخشش جاری ہے۔ ہیلیلویا۔ بولیں کیا ہے؟ یہ بخشش جاری ہے۔ اس لیے جب تک روح القدس کلیسیا میں نازل ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اسی تیاری کریے، تاکہ روح القدس اسی لیے کلیسیا پر نازل ہوتا ہے کہ کلیسیا روح القدس میں تیاری کرے، یسوع آنے والا ہے۔ آمین۔ تو جدو اسی پاکشاہ لینے ہیں تو انہوں اے نہیں لینا کہ جی بس جی ہم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع آنے والا ہے اور ہم مسیح کا بدن ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے۔ بولیں تیجی گل یسوع نے کی سکھائی؟ میری یادگاری کے لیے، یعنی تم پاکشاہ لینا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ میں آنے والا ہوں۔ بولے کی گل سکھائی؟ تے پاکشاہ لین دا کی مقصد ہے آسمان دی بادشاہی واسطے تیار رہنا۔ کی رہنا؟ تے جدو اسی پاکشاہ واسطے آئیے تے ساری زندگی کوئی ایسی گل ہوئے جڑی خدا دی بادشاہی چ رکاوٹ ہے تے او اقرار کرن والا ٹائم ہوندا ہے، او خدا کو معافی منگن والا ٹائم ہوندا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے آؤ دلیری سے اپنے دلوں پر یسوع کے خون کے چھینٹے لے کر۔ ہیلیلویا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تین باتیں ہم نے سیکھی۔ کیا سیکھی ہم نے؟ پاکشاہ زندگی کا تحفظ ہے۔ بولیں کیا ہے؟ ہمیشہ کی۔ دوسری بات یہ بتاتی ہے ہم کون سے لوگ ہیں۔ اس تو پاکشاہ لے کے نا تے خدا دے لوگ بننا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کون ہاں۔ بولو بولو، میں خدا کا، اپنے سٹیٹس کو سمجھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے سٹیٹس کو سمجھنا، اپنی ویلیوز کو سمجھنا، اور تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ مجھے تیاری کرنی ہے۔ وہ جس نے آخری فسا کھایا تھا دکھ سہنے سے پہلے، جو صلیب پر میرے لیے چڑھا تھا، وہ مجھے دوبارہ واپس لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ بدن جو صلیب پر قربان ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہیلیلویا۔ تو اس لیے پاکشاہ کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے۔ آمین۔ پاکشاہ کو کلام کی رہنمائی میں سمجھنا ہے۔ آمین۔ اسی لیے جب ہم خداوند کی میز میں ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔